اب ہمارے شیخ انشاءاللہ آپ کے سامنے جنت کے درجات اور جنت کے نظارے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم نے سارا رمضان نیکیاں کی ہیں، اللہ کے ہاں وہ کتنی قابل قبول ہیں، کس درجے پر قابل قبول ہیں، کس کس درجے کا جنتی ہے، انشاءاللہ اس پر بیان ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب عرفان شفیق صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ عزیز بھائیو، رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے اور بڑے ہی تھوڑے وقت کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ان مبارک گھڑیوں میں جس قدر زیادہ ہو سکے اللہ رب العالمین سے دعا، قیام، تلاوت اور اذکار میں اپنے وقت کو صرف کریں۔ طاق رات میں جلسہ، لمبا چوڑا پروگرام، یہ رات کے مقاصد کے خلاف ہے، لیکن ایسی نصیحت یا ایسی گفتگو یا ایسی بات چیت جس سے انسان عبادت کے لیے مزید اپنے آپ کو تیار کرے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس میں اختصار ہونا چاہیے، زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی گفتگو، ایسی بات چیت جو لوگوں کو فائدہ دے اور عبادت کے لیے تیار کرے، وہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی کی ہے اور ہم بھی وہی کرنے لگے ہیں۔ کل وقت جو میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے وہ 30 منٹ ہے۔ آپ احباب نے اپنی پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ 1:40 میرے پاس ہو گئے ہیں، انشاءاللہ 2:10 تک اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ جو تو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو ٹیک لگانے کی اجازت ہے، ان کو اجازت ہے ٹیک لگانے کی، لیکن اگر کوئی میرا بھائی 20، 22، 25 سال والا بوڑھا ہے تو اس سے میں اس کی باحترام عرض کروں گا کہ تھوڑا سا ذرا آگے تشریف لیں۔ یہاں سے بھی ذرا، یہ جو بھائی کچھ بیٹھے ہیں ناراض نہیں ہونا آپ نے، تھوڑا ذرا آگے تشریف لیں، ادھر سے بھی ذرا، یہ جگہ جو خالی ہے اس کو ذرا فل کر دیں، یہ جگہ جو بیچ میں خالی، آگے آ جائیں بھائی، آخر میں آپ سے مخاطب۔ ان چند لمحات میں جس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے اور ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی جنت۔ اعددت لعبادی، جنت اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہے، پیدا ہو چکی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ پیدا نہیں ہوئی، صحیح بات اور درست یہ ہے، اہل السنہ کا صحیح منہج یہ ہے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے، بنا دی ہے، اور لعبادی، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ جنت کی ڈیٹیل تفصیل قرآن مجید کی سورہ الرحمن کا آخری رکوع، سورہ الواقعہ کا پہلا رکوع اور سورہ الدہر کا پہلا رکوع، یہ 3 مقامات جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، اس میں تو جنت کی نعمتوں پہ بات ہو رہی ہے۔ حدیث کے اندر بھی اور قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ بھی اللہ رب العالمین اپنی اس نعمت کی ڈیٹیل اور تفصیل ہمیں بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ جنت کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ
ڈسکس ہوگی تو ہمارا شوق بڑھے گا کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے. پھر دنیا کی چیزیں چھوٹی چھوٹی لگیں گی ہمیں. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو بنایا ہے نا، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ بنایا ہے لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دنیا میں دیکھا بھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا بھی نہیں، ولا قلب بشر خطر، دیکھنا سننا دور کی بات ہے، کسی انسان کے دل میں وہ خیال تک نہیں آیا اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے بنا کے رکھا ہے. بندہ سوچ نہیں سکتا کیا ہے اس اللہ کے پاس وہ جنت. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات کو پہلے سمجھیں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت اللہ کے حضور ایک ایسے بندے کو پیش کیا جائے گا جو زندگی میں ہمیشہ تکالیف، مصائب اور دکھ دیکھ کے آیا ہے. اس کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی تھی نہیں. اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے زندگی کے بارے میں کیسی گزار کے آیا؟ اس کا جواب یہی ہوگا یا اللہ کبھی خوشی دیکھی نہیں. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے جنت کا صرف ایک چکر اس کو لگوایا جائے گا، اندر لے جا کے چکر لگوا کے دورہ کروا کے اس کو باہر لایا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا اب بتا زندگی کیسے گزار کے آیا ہے؟ صرف جنت کو دیکھ کے آیا ہے، اس کی کوئی ایک نعمت استعمال نہیں کر کے آیا، صرف نظارہ کر کے آیا ہے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو ابھی کہتا تھا زندگی میں کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں، ایک چکر لگا کے آئے گا تو اللہ کے حضور آ کے کہے گا یا اللہ زندگی میں کبھی غم دیکھا ہی نہیں ہے. چکر لگا کے آ رہا ہے تو اس کا ذہن یہ بن جائے گا. اس کا مطلب ہے اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے وہ بہت کوئی بڑی چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے. اس کے اندر ہے کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے جنت کی جو ڈیٹیل اور تفصیل بتائی ہے، ایک تو اس کا جو حجم ہے، اس کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سب سے آخر میں جنت میں جانے والا بندہ کون ہوگا؟ جو جہنم میں تھا، بڑا چیخ چلا رہا تھا، سفارشیں کر کے جہنم کے دروازے تک آ گیا. وہاں پہ جب آیا تو اس کو آگے ایک درخت نظر آیا، پھر سفارشیں کر کے اس درخت تک چلا گیا، پھر آگے ایک اور درخت نظر آیا، پھر سفارش اس درخت تک چلا گیا، بالآخر جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا اور پھر اللہ کو کہہ کے اندر چلا گیا. آخری جنت میں جانے والا یہ انسان ہے. اندر جا کے واپس آئے گا تو کہے گا اللہ اندر تو جگہ ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کہیں گے پوری زمین اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دو، 10 حصے زمین کے، جو زمین دنیا میں تو جس میں رہ کے آیا، اگر یہ تجھے میں جنت میں دے دوں تو خوش ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اللہ تو رب ہے اور تو میرے ساتھ غریب آدمی کے ساتھ مذاق کرتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی آپ مسکرا دیے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ اللہ سے یہ کہے گا تو اللہ اس کو کہے گا یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، میرا فضل تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. یہ سب سے آخر میں جنت کے اندر داخل ہونے والے کو ملنے والا جنت کا رقبہ ہے جو آپ کی اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑا ہے. آخر میں جنت میں پہنچنے والا اتنے بڑے رقبے کا مالک بنتا ہے جو اس سے پہلے جانے والے ہوں گے اللہ ان کو جو دے گا اس کا کیا عالم ہوگا. اور قیمت کتنی ہے؟ لموضع، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا 1 فٹ کی جگہ لموضع صوت فی الجنہ، ایک چھانٹا کوڑا جو جانور کو مارنے کے لیے، مجرم کو سنوارنے کے لیے، غلاموں کو مارنے کے لیے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا تھا. آپ نے فرمایا اتنی جگہ اگر تم جنت میں لینا چاہتے ہو، ساری دنیا کے سارے خزانے دے دو، خرچ کر دو، خیر من الدنیا وما فیہا، تم جنت کی 1 فٹ
کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اللہ کی اتنی قیمتی جنت ہے ساری دنیا خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتی. ہاں مل سکتی ہے کس بات پہ؟ اللہ کے شکر کا ایک کلمہ بولنے سے جنت دے دیتا ہے. آنسو کا ایک قطرہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ندامت کا، شرمندگی کا، احساس کا، اللہ کے خوف کا، اللہ کے ڈر کا، توبہ کا، استغفار کا، تنہائی میں ایک اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے آنکھ سے ٹپکنے والا ایک قطرہ جو صرف اس کے ڈر سے نکلتا ہے، اتنا پاورفل ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس آنکھ سے یہ نکلا ہے، خارج ہوا ہے، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ساری بات چلتی سانسوں کی ہے. جب تک سانسیں چل رہی ہیں ایک آنسو کا قطرہ پوری جہنم کو بجھانے پہ قادر ہے. اور جب سانسیں مک گئیں تو جہنم والے اتنا روئیں کہ رو کے نہریں بہہ پڑیں، دریا چل پڑیں، پھر بھی جہنم سے ان کو نہیں نکالا جائے گا. جب تک سانسیں چل رہی ہیں ایک آنسو کا قطرہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی ہے. اور جب سانسیں ختم ہو گئی اور توبہ استغفار اللہ کی طرف رجوع نہ ہوا، ایمان تقوی انسان کے پاس نہ موجود رہا، تو کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی. سانسیں چل رہی ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آدھی کھجور اللہ کے رستے میں دے کے اگر اللہ کی جہنم آگ سے بچنا چاہتے ہو تو دو. سانسیں جب تک چل رہی ہیں آدھی کھجور دے کے جنت مل سکتی ہے. لیکن جب سانسیں مک گئیں تو قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اگر پوری زمین سونے کی بھر کے ذهبا سونے کی بھر کے اللہ کے رستے میں وہ دے دیں تب بھی جہنم سے چھٹکارا نہیں، جنت میں داخلہ نہیں. چلتی سانسیں ہیں آدھی کھجور بھی کافی ہے. چلتی سانسیں ہیں ایک شکریہ کا کلمہ بھی کافی ہے. چلتی سانسیں ہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی کافی ہے. جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں وہ بڑی قیمتی جگہ ہے. اللہ رب العالمین مومن کے اچھے کلمات کی قدر کرتا ہے. مومن کا بولا ہوا اللہ کے شکریہ کا ایک کلمہ پوری زمین کے خزانے جنت کی 1 فٹ جگہ نہیں لے سکتے. مومن کی زبان سے نکلا ہوا شکریہ کا ایک جملہ، ایک کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری جنت اس کے نام کرنے کے لیے کافی ہے. ملتی اسے ہے جس انسان کی جستجو ہوتی ہے، جو اللہ سے حاصل کرنے والا، لینے والا، مانگنے والا، سوال کرنے والا اور اپنے عمل سے لینے والا ہوتا ہے. جگہ بڑی قیمتی ہے، ملنی قیمتی بندوں کو ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام موجود تھے، یہودیوں کا ایک عالم آ گیا، اس نے آ کے کہا جی میرے کچھ سوال ہیں ان کا جواب دے دیں. آپ نے کہا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ قرآن مجید میں بھی کہہ رہے ہیں، ان کی پہلی کتاب تورات انجیل میں بھی یہ بات موجود تھی. اس نے کہا مجھے بتائیں جب اللہ رب العالمین اس زمین کی جگہ پہ نئی زمین لائے گا، اس زمین کو نئی زمین کے ساتھ بدلے گا، آسمانوں کو بدلے گا، مجھے یہ بتائیں فَأَيْنَ النَّاسِ، اس وقت لوگ کدھر ہوں گے؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب روئے زمین کو نئی زمین سے بدلا جائے گا، آسمانوں کو نئے آسمانوں سے بدلا جائے گا، الناس علی الصراط، لوگ اس وقت پلے صراط پہ ہوں گے. اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. اس کا دوسرا سوال یہ تھا دنیا کے اندر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کبھی بچے کی شکل باپ جیسی، کبھی شکل ماں جیسی، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا اس کی وجہ یہ ہے جس شخصیت کا، باپ کا، ماں کا، جس کا آب حیات بچے کی پیدائش میں دوسرے پہ غالب آ جاتا ہے، شکل صورت اس پہ چلی جاتی ہے. اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے، ہماری کتاب میں بھی یہ لکھا ہے. اس کا تیسرا سوال ہمارے موضوع سے متعلق، اس نے پوچھا مجھے یہ بتائیں اہل جنت کو سب سے پہلا کھانا اور پینا اللہ کیا دے گا؟
اب یہ ایک ایسا سوال ہے آپ سب کو یقیناً پتا ہوگا لیکن پوری بات نہیں پتا ہوگی. آپ کو کیا پتا ہے کیا ہوگا؟ مچھلی. پوری بات حدیث میں ہے. اس نے کہا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا، پینا کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات کہا زیادت کبد النون، مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا. مچھلی نہیں صرف اس کا جگر، کلیجی. ہمارے ہاں تو وہ سارا جو بھی انتڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہر چیز مچھلی کی ضائع کی جاتی ہے، صرف گوشت کھایا جاتا ہے. اہل جنت کو سب سے پہلے اللہ کیا کھلائے گا؟ مچھلی کا جگر، اس کی کلیجی. اور کلیجی بھی وہ نہیں جو اس کے اندر موجود ہے بلکہ اس کلیجی کا اضافی حصہ ٹکڑا جو اللہ ہی جانتا ہے. جنت والوں کو جو کھلائے گا وہ کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا، اللہ ہی کو پتا ہے. فرمایا اس کے بعد یہ صبح کا ناشتہ ہوگا الغداء. پھر دوپہر کے جب کھانے کی باری آئے گی تو اللہ رب العالمین ان کے کھانے کے لیے جنت کے ایک بیل کا انتظام کریں گے. یاکل من اطرافها، یہ ایسا بیل ہے جو جنت کے اطراف سے کھاتا پیتا چرتا ہے. اسے ذبح کیا جائے گا اور جنت کے بیل بیف قورمے کا سالن بنا کے اہل جنت کو کھلایا جائے گا. سوال ہوتا ہے روٹی کس چیز کی ہوگی؟ کہا جس زمین کے اوپر تم اس وقت رہتے ہو یہ تکون الارض خبزۃ واحدۃ، اس زمین کو اللہ رب العالمین روٹی کی شکل دے دے گا. اہل جنت کے لیے سالن، مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا اور جنت کے بیل کا گوشت، یہ تو سالن ہے. اس زمین کو اللہ روٹی بنا دے گا، یہ اہل جنت کی روٹی ہوگی. کہا اس کے بعد پہلا مشروب کیا ہوگا؟ بتایا پہلا مشروب زنجبیل. قرآن مجید میں بھی اللہ نے سورۃ دہر میں جس کا ذکر کیا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. کا پہلا مشروب ہوگا ایسا قہوہ، گرم قہوہ جس کے اندر زنجبیل کو ملایا جائے گا. زنجبیل کیا ہوتا ہے؟ خشک ادرک. ایک ادرک ہوتا ہے، ایک خشک ادرک ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پہ سونڈ بولتے ہیں. یہ پنسار کی دکان سے آپ کو یہ ملتا ہے. ادرک فریش جو ہے آپ کو منڈی بازار ترکاریوں کی دکانوں سے ملتا ہے، سبزی کی دکان سے ملتا ہے. خشک ادرک جس کو سونڈ بولتے ہیں یہ آپ کو پنسار کی دکان سے ملتا ہے. اس کو عربی زبان میں زنجبیل کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول اسلام وضاحت فرما رہے ہیں کہ اہل جنت کو سب سے پہلا مشروب جو پلایا جائے گا کان مزاجها زنجبیلا. یہ بھاری بھرکم کھانا جب اللہ ان کو کھلائیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے اللہ نے زنجبیل، سونڈ ملا کاوا، یہ ان کو پلانا ہے. اور اس کاوے کا چشمہ اللہ نے جنت کے اندر جاری کیا ہے جس کا نام سلسبیل ہے. یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز کی باتیں بتائیں، ابتدا کی باتیں بتائیں. اس کے بعد فرمایا اہل جنت، ہر جنتی انسان کو اللہ رب العالمین 2 بیویاں دے گا، 2 بیویاں. اور یہ جو 2 بیویاں ہیں یہ کون سی ہوں گی؟ یہ جنتی دنیا والی عورتوں میں سے ہوں گی. اس کے بعد جو حور و عین ہے وہ الگ ہے. جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مرد اور عورتیں آباد کیے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ایک اہل جنت، ایک جنتی کے لیے اللہ نے دنیا والی 2 عورتیں رکھی ہیں. اور ساتھ وضاحت بھی فرما دی کہ دنیا والی عورتیں جب وہاں پہ پہنچیں گی، جب اللہ ان کو وہاں پہ لے کے جائے گا تو جو دنیا کے اندر ان کے مسائل ہوتے ہیں یا ان میں نقائص ہوتے ہیں یا ان کے اندر کوئی عیوب یا خامیاں ہوتی ہیں، اللہ العالمین سب چیزوں سے ان کو پاک کر کے وہاں پہ لے جائے گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت فرما رہے ہیں. کہا اس کے بعد باقی اللہ نے اہل جنت میں جنت کے لیے جنتی عورتیں پیدا کی ہیں. قرآن مجید میں سورہ الواقعہ میں اللہ رب العالمین ان کا ذکر کر رہے ہیں انا انشاءنا انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین. اللہ کہتے ہیں یہ جنت کی عورتیں ہیں، ان کو ہم نے جنت میں پیدا کیا ہے. یہ وہ ہیں جن کو ہم نے کنوارا بنایا ہے. یہ وہ ہیں عربا اترابا جو اپنے خامدوں کے لیے محبت کا باعث ہوں گی، ان کے عمر والیاں ہوں گی. یہ کن کے لیے ہے؟ لاصحاب الیمین. یہ ان لوگوں کو ملے گا سب جن کو نامہ اعمال روز قیامت اللہ دائیں ہاتھ میں دے گا. دائیں ہاتھ والوں کے لیے اللہ نے یہ انعام رکھا ہے. اور جو ہم لفظ بولتے ہیں نا حور، حور عین،
اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے. حور کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. حور اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھ کی سفیدی انتہائی سفید ہوتی ہے، آنکھ کی سیاہی انتہائی سیاہ ہوتی ہے، اور جسم کا رنگ انتہائی سفید ہوتا ہے. عربی زبان میں اس کے لیے حور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے وہ عین کا معنی آنکھوں کی موٹائی، لمبائی اور ان کی ساخت، بنت اور بناوٹ اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت بنائی ہے. حور عین، یہ اس کی تشریح اور وضاحت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ حور عین ہم نے کامثال اللؤلؤ المکنون، اس طرح اہل جنت کے لیے ان کو پیش کرنا ہے. ان کو یوں لگے گا جیسے یہ چھپے ہوئے موتی تھے جو آج ہمارے سامنے آ گئے. اس کے بعد جنت کی کچھ ایسی نعمتیں ہیں، اس طرح کا موضوع ہے، اس پہ 4-5 گھنٹے بھی بات ہو، اتنی ڈیٹیل تفصیل قرآن مجید کی صرف آیتیں ہی پڑھی جائیں اور ترجمہ کیا جائے، اتنا کچھ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہ لے، ساری رات گزر جائے. لیکن صرف جنت کی میں اب ان نعمتوں کی بات کرنے لگا ہوں جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں، دنیا میں وہ مل ہی نہیں سکتی، وہ صرف وہاں پہ. ان میں سے سب سے پہلی بات جو اللہ نے اہل جنت کو دینی ہے، دنیا میں نہیں مل سکتی، وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دنیا کے اندر انسان کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا فاتح علمبردار کیوں نہ ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس نے خواہش کی ہو وہ پوری ہو گئی ہو. ہر انسان کے دل کی کئی خواہشیں ایسی ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، پوری ہو نہیں سکتی. دنیا کے اندر اللہ نے یہ فنکشن، یہ سافٹ ویئر رکھا ہی نہیں ہے کہ بندہ جو چاہے وہ اس کو مل جائے، ہر چیز اس کے مطابق ہو جائے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ چیز میں نے جنت کے اندر رکھی ہوئی ہے، بندہ جو چاہے گا اس کو مل جائے گا. دنیا میں نہیں ہو سکتا. یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ مجھے یہاں پہ اولاد ملے تو کیا اسے ملے گی؟ کہا بالکل ملے گی. اور دنیا کے اندر اولاد کے لیے جو ایک لمبے دورانیے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، والدین کو مشقت اور پریشانیاں جھیلنا پڑتی ہیں، جنت میں وہ کچھ نہیں ہوگا. ایک شخص پوچھتا ہے اللہ کے رسول اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے وہاں پہ زراعت کرے، وہاں پہ کاشتکاری کرے، وہاں پہ کچھ بیجے اور کچھ کاٹے تو کیا یہ ہو جائے گا؟ کسی نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ تو اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، اگر دل کرے انسان کا تو رسول اللہ نے کہا یہ بھی ہو جائے گا وہاں پہ. اور اس میں دنیا کے اندر فصل لگانے میں، اس کو پھر اس کی کیئر کرنے میں، اس کو کاٹنے میں جو مسائل ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہاں یوں نہیں ہوں گی. یہاں سے بیج لگاؤ گے وہاں سے اللہ پھل دے دے گا. اور اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ کچھ ہوگا جو تمہارا دل کرے گا اور جو تم سوال کرو گے، مانگو گے، خواہش کرو گے، اللہ پوری کر دے گا. دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو صرف جنت میں ہے، دنیا میں نہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے بالآخر ختم ہو جاتا ہے. ہر انسان اپنی جوانی، اپنے عمر کے ساتھ جی رہا ہے، لیکن بالآخر یہ سب ختم ہو جاتا ہے. مال آج ہے، کل ہوگا نہیں ہوگا کوئی علم نہیں. ایک نسل کے پاس ہے، اگلی کے پاس ہوگا کوئی علم نہیں. مال کمانے والے کو اس چیز کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے پاس مال ہونا چاہیے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں سٹیبل کیسے رہ سکتا ہوں، یہ چیز میرے پاس باقی اور دائم اور قائم کیسے رہ سکتی ہے، کبھی جائے نہیں. لیکن یہاں پہ زندگی تک انسان کے ساتھ وفا نہیں کرتی. یہاں رہنے کا فائدہ کیا؟ یہاں دل لگانے کا فائدہ کیا؟ اور جنت میں اللہ کہتے ہیں جو بھی ملے گا لہم فیہا دار الخلد، وہ ہمیشگی کا گھر ہے. وہاں جو ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا، مستقل ملے گا، پرماننٹ ملے گا. اللہ کبھی واپس نہیں لے گا. دنیا کے اندر ملتا ہے، آج ہے کل نہیں ہے. کوئی ایک چیز کا نام بتائیں جو انسان کے ساتھ دنیا کی زندگی میں وفا کرتی ہو. یہ ہمارے جسم کے اعضاء آج مضبوط ہیں، آج ہر چیز آنکھ دیکھ رہی ہے، بالآخر یہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے ہر چیز.
ڈھلتی عمر کے ساتھ سب چیزیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں آج سے 30-40 سال پہلے وہ ہمارے جیسے تھے اور ہمارے جیسے شاید دنیا میں بھی نہیں تھے. آج سے 30-40 سال کے بعد ہم کس سٹیج پہ ہوں گے ہم اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں. دنیا کا فنکشن ہے یہ ایسا, یہاں جو ملتا ہے تھوڑے وقت کے لیے ملتا ہے, ٹیمپریری ملتا ہے, بالآخر اللہ واپس لے لیتے ہیں. اور جنت میں اللہ کہتے ہیں میں جو کچھ دوں گا ہمیشہ کے لیے دوں گا, کبھی واپس نہیں لوں گا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا ہے اور آ کے ان کو کہتا ہے جی اللہ کے پاس جانے کا ٹائم ہو گیا ہے, اب آپ یہاں سے نکلیں, اللہ کے پاس کوچ کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ دے مارا, آنکھ اس کی پھوڑ دی. اس نے جا کے اللہ کو شکایت کی, اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے. پوچھا موسیٰ کہتے کیا ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے مجھے ڈانٹا اس بات پہ کہ میں نے ان کو موت کا کہا. کہا جاؤ موسیٰ کے پاس اور جا کے اس کو کہو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پہ رکھے, ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بال آئیں گے اتنے سالوں کی عمر ہم اور دے دیں, قبول ہے؟ فرشتہ پہنچ گیا, آگے کہتا ہے موسیٰ بیل کی پشت پہ رکھیں اپنا ہاتھ, آپ کے ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بال آئیں گے اتنے سال عمر اور جی لیں, پھر خوش ہیں؟ جناب موسیٰ نے پوچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت. کہا پھر ہونے چلو, اگر بعد میں بھی موت ہے تو موت پھر ابھی قبول ہے. بالآخر اگر جانا ہی ادھر ہے تو پھر ابھی جائے انسان. جب زندگی میں وفا ہے ہی نہیں تو پھر دل لگانے کا فائدہ کیا؟ اور وفا اللہ نے جنت میں اہل جنت کے لیے رکھی ہے, جو وہاں ملے گا ہمیشہ کے لیے. اور تیسری بات جو وزر ہے دنیا میں نہیں ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر انسان کے پاس جو چیز بھی آتی ہے بالآخر بندہ اس سے اکتا جاتا ہے, فیڈ اپ ہو جاتا ہے. شادی کے آغاز میں شوہر اور بیوی کی جو محبت ہوتی ہے 2, 4, 6, 8, 10 سال بعد سب ختم. ایک ایسی چیز جو انسان کو بڑی پسند ہے, ہم موبائل خریدتے ہیں اپنے لیے, ہم اپنے لیے سواری گاڑی کار بائک خریدتے ہیں, اپنا نیا گھر بناتے ہیں, بڑے شوق کے ساتھ نیا لباس خریدتے ہیں, لیکن جب ہمارے پاس یہ چیزیں آ جاتی ہیں تھوڑے وقت کے بعد ان کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ اپنی ویلیو اپنی وقت کھو دیتی ہے. بالآخر ہم ان چیزوں سے اکتا جاتے ہیں, فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے, اگر آپ کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے, لیکن جب آپ کھانا اچھی طرح کھا لیں گے اس کے بعد وہی کھانا جس کے لیے آپ لڑنے مرنے ایک دوسرے کو زہر کرنے کے لیے تیار تھے وہی کھانا آپ کو زہر لگے گا. دنیا کا نظام ہے ہی ایسا, یہاں جو ملتا ہے بالآخر بندہ اس سے اکتا جاتا ہے. اور قرآن مجید کو پڑھ لیں, اللہ کہتے ہیں میں نے جو اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے, سورہ الکہف کی آخری آیتیں ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اہل جنت کے لیے اللہ نے جو تیار کیا ہے, اللہ کہتا ہے وہ جگہ ایسی ہے کہ جنت والے کبھی اس سے اکتائیں گے نہیں اور کبھی یہ خواہش نہیں کریں گے کہ ہمیں یہاں سے کسی اور جگہ پہ شفٹ کیا جائے. یہ خوبی صرف اللہ نے جنت میں رکھی ہے کہ جو کچھ دے گا ہمیشہ کے, پہلی بات جو بندہ چاہے گا اس کو وہ ملے گا, پھر جو ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا, پھر جو ہمیشہ کے لیے ملے گا انسان اس سے کبھی اکتائے گا نہیں, کبھی فیڈ اپ نہیں ہوگا. دنیا کے اندر یہ بات انسان کو نہیں مل سکتی. بڑے شوق کے ساتھ ٹائل لگواتے ہیں ہم دروازوں پہ, اپنے گھروں کی دیواروں پہ کلر کرواتے ہیں, پینٹ کرواتے ہیں, بالکل صحیح ہوتا ہے, سال کے بعد ہمیں برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کا مزاج ایسا ہے, اس کی طبع ایسی ہے, اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے, دنیا کو بنایا ایسا ہے. یہاں جو ملتا ہے جس کو بڑی محنت کر کے ہم لیتے ہیں وہ بھی تھوڑے وقت کے بعد اپنی حیثیت کھو دیتا ہے. جنت میں اللہ جو دے گا اس کی حیثیت کبھی نہیں کھوئے گی. انسان ہمیشہ اس کو چاہنے والا ہوگا, کبھی اس سے دور نہیں جانا چاہے گا, کبھی اس کو اپنے آپ سے دور کرنا نہیں چاہے گا, کبھی اس سے اکتائے گا نہیں, کبھی اس سے تھکے گا. اور چوتھی چیز جو اللہ نے جنت میں رکھی ہے دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب اہل جنت کو اللہ ہر قسم کی نعمت اور چیز سے نواز دے گا, سب کچھ دے دے گا, اس کے بعد ان کو آواز دے گا یا اہل الجنہ, اے جنت والو. سب کہیں گے لبیک و سعدیک, اے اللہ ہم حاضر ہیں. سوال ہوگا جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ جواب آئے گا اللہ ہر چیز تیرے فضل میں بہت زیادہ ہے.
سوال ہوگا ایک ایسی چیز بھی ہے جو بھی میں نے اپنے پاس رکھی ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے ایسی نعمت میرے پاس ہے جو ان سب سے بڑی ہے۔ وہ کہیں گے اللہ اس سے بڑی نعمتیں کیا ہو سکتی ہیں جو تو نے ہمیں دی ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس موقع پہ پھر اللہ اہل جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ جس رب کے لیے سجدے کرتے رہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، جس سے دعائیں مانگتے رہے، جس کے لیے تاک راتوں میں جاگتے رہے، قیام کرتے رہے، جس کے لیے لمبے لمبے رکوع اور سجدے کیے، جس کے لیے تلاوتیں کی، جس کے نام پہ کٹے مرے اور زندگی بھر جیتے رہے، جب اس ایک اللہ کا دیدار ہوگا تو اہل جنت کے لیے اس دیدار کی کیا لذت ہوگی، کیا اس کا مزہ ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ ایسی لذت ہے، ایسی لذت ہے وَلَدَيْنَا مزید، کہ اللہ نے جو کچھ اپنے پاس جنت میں رکھا ہے اس سب کی لذت چھوٹی ہے، اس نعمت کی لذت بڑی ہے، اور یہ دنیا میں نہیں مل سکتا انسان۔ اور پانچویں بات، جنت کی جو اللہ نے وہاں پہ رکھی ہے دنیا میں نہیں مل سکتی کسی انسان کو، گارنٹی کے ساتھ، وہاں گارنٹی کے ساتھ ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کا دیدار بھی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بلائیں گے ان کو اور پوچھیں گے کہ کیا جنت میں کوئی کمی تو نہیں، سب کچھ تمہیں مل گیا ہے؟ ان کا جواب یہ ہوگا اللہ سب کچھ مل گیا ہے۔ اللہ کہیں گے ابھی ایک چیز اور ایسی ہے جو سب سے بڑی ہے، میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ کہیں گے اے اللہ ابھی اور بھی کچھ ہے؟ تو اللہ کہیں گے ہاں، اور وہ پوچھیں گے کہ وہ کیا ہے ہمیں دیا جائے؟ اللہ کہیں گے ارضا عنکم ولا اسخط عنکم ابدا، آج کے دن میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کے راضی ہونے کی یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ اہل جنت کو عطا کرے گا، اور ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی رضا ہے یا نہیں ہے، اللہ ہم پہ راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے، ہمیں اس بات کی کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن اہل جنت کو اللہ نے یہ نعمت دینی ہے گارنٹی کے ساتھ۔ رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں ضمانت کے ساتھ اللہ اہل جنت کو یہ نعمت دے گا۔ اور آخر پہ سن لیں جنت ہے کس کے لیے؟ حدیث اور قرآن مجید کی آیتیں ہیں تو بہت ساری، لیکن صرف ایک بات پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من مات، جس بندے کی موت واقع ہوئی اس حال میں وَهُوَ بَرِيءٌ، کہ اس کے ذمے تین چیزیں نہیں تھیں، تین کام اس نے نہیں کیے تھے، تین چیزیں اس کے سر پہ نہیں تھیں۔ نمبر ایک الغلول، نمبر دو الکبر، نمبر تین الدین۔ آپ نے فرمایا یہ تین چیزیں موت کے وقت جس انسان کے ذمے نہیں ہیں اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز الغلول، خیانت، دوسری چیز تکبر، تیسری چیز قرض۔ جو بندہ ان تین چیزوں سے پاک ہوگا جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ خیانت کیا ہے؟ خیانت کرپشن ہے۔ آپ کسی کے مال میں سے ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے مال میں دھوکہ دے کے اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مارکیٹ منڈی بازار کے اندر دکھا کچھ رہے ہیں، دے کچھ رہے ہیں، یہ خیانت ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو خیانت سے پاک ہونا ہوگا۔ اور پوچھا گیا کبر کیا ہے؟ کہا کبر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک حق بات اگر بتائی جائے تو بندہ اس کو ٹھکرا دے، یہ کہہ کے کہ یہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں بھائی، مجھے دین کا سارا ہی پتا ہے، تو ہوتا کون ہے؟ اپنی عمر دیکھ، اپنی بات دیکھ، مجھے سمجھا رہا ہے آج میرا چھوٹا ہو کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا آ کے۔ حق بات کو ٹھکرانا، وغمت الناس، لوگوں کو نکو سمجھنا۔ رسول اللہ کہتے ہیں یہ تکبر ہے۔ جس بندے کے پاس یہ تکبر ہوگا دل میں وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، جو تکبر سے پاک ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی الدین۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے قرض لے لیا، ذہن ہوتا ہے ہم نے کون سا دینا، لینا لے سکتا ہے تو لے لے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ قرض سے پاک ہوگا دخل الجنہ، جنت میں وہ جائے گا۔ اس لیے زندگی بھر ان تین چیزوں کو ہم اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تکبر دل میں نہ ہو، خیانت زندگی میں نہ ہو، اور قرض کے معاملات
ہم اپنی زندگی میں کلیئر کریں، جس کا جو دینا ہے وہ دے کے اپنے آپ کو بری کریں۔ جو انسان ان تین چیزوں سے بری ہو گیا، دخل الجنہ، وہ جنت جس کی نعمتوں کا ذکر آپ نے اختصار سے ابھی سنا، دخل الجنہ، وہ اللہ کی اس جنت کا مہمان بن جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو وہ جنت عطا فرمائے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے 3 دفعہ اللہ سے اخلاص قلب کے ساتھ جنت مانگی، جنت اللہ سے کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے۔ اور جس نے 3 دفعہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگی، جہنم اللہ کو کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور رکھنا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم ادخلنا جنت الفردوس، اللہم ارزقنا جنت الفردوس، واجرنا من النار، واعتق رقابنا من النار، ونعوذ بک من النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔